بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت یہ حال ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور بیٹا اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا۔ اس دن ہر ایک انسان کو صرف اس بات کی فکر ہوگی کہ کسی طرح وہ خود اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی بھی چیز اس دنیا میں باقی نہ رہے گی، یہاں تک کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے اور چاند، سورج، ستاروں کو گرہن لگ جائیں گے، یہاں تک کہ دنیا کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور حاملہ عورتوں اور ان کے حمل کا کیا ہوگا؟ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ سے کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، کس طرح تمام لوگ ننگے بدن قیامت والے دن میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور جب تمام لوگ ننگے بدن ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو کس طرح دیکھیں گے، اور قیامت کے دن حساب کتاب کس طرح لیا جائے گا، اور اس دن نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور گنہگار بدکار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور ان کی ڈیوٹی سور پھونکنے پر لگائی ہے، تب سے لے کر آج تک حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لے کر کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور جب قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور جب اس دنیا کے فنا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا فنا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اس روئے زمین پر رہنے والی ہر ایک مخلوق، چرند پرند، حیوانات، الغرض کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی اور ہر ایک چیز کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا اور اس کے نام و نشان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ یعنی اس دن لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ اگر ماں کی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہو تو گھبراہٹ کی بنا پر وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور اگر کوئی حاملہ عورت ہو تو سخت گھبراہٹ سے اس کا حمل گر جائے گا۔ اس طرح جب اس روئے زمین کی ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا تو اس وقت روئے زمین پر صرف ویرانی ہی ویرانی ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے آج میرے سوا کہ جس کی بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ جو دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہیں سب سے بڑے خدا۔ میرے دوستو، اس طرح جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ایک لمبا زمانہ خاموشی اور سناٹے کے اندر گزر جائے گا۔ یہ وقت کتنا ہوگا اور خاموشی اور سناٹے کا فاصلہ کتنا ہوگا، اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر سے زمین و آسمان اور اس کائنات یونیورس کو دوبارہ سے پیدا فرمائے گا، اور انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، جس کے نتیجے میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ڈھانچے پر پورا جسم بھی چڑھ جائے گا۔ میرے دوستو، اس طرح جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ سے زندہ فرما دے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ اس وقت تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان پورا ہوگا کہ جس طرح
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ ایک ایک کر کے ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ میرے دوستو، قیامت کے دن سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد دوسرے انبیاء اکرام اور شہداء اکرام اور صحابہ اکرام، اور اس کے بعد اپنے اپنے درجے کے حساب سے دوسرے لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے۔ قیامت کے دن کافر اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا، کوئی بہرا ہوگا، تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چینٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن کفار قیامت کے خوفناک منظر کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس دنیا کے بارے میں کبھی نہ سوچا ہوگا۔ میرے دوستو، مسلمانوں کو بھی ان کے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا، اور جو گنہگار لوگ جس حالت میں اس دنیا میں مریں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جو زنا کرتا ہوا مرا وہ زنا کرتے ہوئے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو شراب پیتے ہوئے مرا وہ شراب پیتے ہوئے زندہ اٹھایا جائے گا، اور جو گانے باجے فلمی ڈرامے دیکھتا ہوا مرا وہ اسی حالت میں قیامت کے دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، اس طرح جب خدا تعالیٰ کے تمام مخلوق زندہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان پر 2 فرشتوں کو مقرر کر دے گا جو ان کو میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ میرے دوستو، میدان حشر ملک شام کی سرزمین میں لگایا جائے گا، اور تمام انسانوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پر جانا ہوگا، اور قیامت کے دن تمام لوگ ننگے بدن اور برہنہ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب قیامت کے دن لوگ ننگے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو کس طرح دیکھیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا خوفناک ہوگا کہ کسی کو بھی اس بات کی ہوش تک نہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے۔ اس دن ہر ایک انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ میرے دوستو، قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق میدان محشر کے اندر پہنچیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس خوفناک عالم میں ایک ہی منزل کی طرف تیزی سے روانہ ہوگی، اور وہ منزل میدان محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو سر اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس دن ہر ایک انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آج حساب و کتاب کا دن ہے، کہ آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر گناہوں کا حساب ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام تر مخلوقات میدان حشر میں جمع ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے مجرمو، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس دن تمام لوگ الگ الگ جماعت میں بٹ جائیں گے۔ اس دن کافر اور مشرک لوگ اس دنیا کے اندر جس چیز کو اپنا خدا مانتے تھے اور جس کی پوجا کیا کرتے تھے وہ اسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقیدے اور اعمال کے مطابق الگ الگ جماعتوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور وہ آگ برسا رہا ہوگا، اور تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، قیامت کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوکے پیاسے 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ میرے دوستو، ذرا سوچئے کہ یہ منظر کتنا خوفناک ہوگا، اور تمام کے تمام لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جہاں زمین آگ بن چکی ہوگی اور سورج آگ برسا رہا ہوگا، وہاں پر لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ جائیں گے تو بالآخر تنگ آ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، جلد ہمارا حساب و کتاب شروع کیا جائے اور ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دیا جائے۔ اور وہ عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما، پھر چاہے ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے۔ میرے دوستو، اس کے بعد تمام لوگ تمام تر انبیاء اکرام سے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جلد حساب و کتاب شروع فرمائے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک محبت بھرا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سجدے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ اے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں اور آپ جو مانگیں گے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا اور آپ کو شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا جائے گا، اور اس دن آپ کی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ اس دن خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میرے دوستو، قیامت کے دن جب تمام لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور جیسے ہی اپنے نامہ اعمال پر نظر ڈالیں گے تو ان کے سامنے ان کی زندگی میں کیے ہوئے تمام تر گناہ اور تمام تر کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر گناہوں کی اور تمام تر نافرمانیوں کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اور اس دن وہ ایمان والے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزاری ہوگی، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ان کے چہرے اور تر و تازہ اور روشن ہو جائیں گے، اور تمام ایمان والے خوشی خوشی دوسروں کو اپنے نامہ اعمال دکھائیں گے۔ اس دن کفار کے چہرے اور کالے ہو جائیں گے اور وہ ذلت و رسوائی کی وجہ سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو چبائیں گے۔ اس دن تمام کفار اور مشرکین لوگ یہ کہیں گے کہ کاش آج ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش میں نہ جانتا میرا نامہ اعمال کیا ہے اور میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو وہ تعجب کریں گے کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس کے اندر ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، نامہ اعمال کے بعد سوال و جواب شروع ہو جائے گا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل عطا فرمائے گا، اور جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے اس سے حساب و کتاب لے گا۔ سب سے پہلے قیامت کا دن مشرکین سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ لیکن مشرکین لوگ قیامت کا دن انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ بالآخر مشرکین کے جسم کے حصے ان کے شرک کی گواہی دیں گے، اور اس طرح مشرکین کا شرک ثابت ہو جائے گا اور ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد منافقین کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور جب منافقین کی منافقت اسلام کے خلاف ثابت ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ میرے دوستو، اس طرح جب حساب و کتاب کے بعد ایمان والوں کا نمبر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے حساب و کتاب لینے کا انداز کچھ نرالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنین پر اس قدر رحم فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اپنے پاس بلائے گا، اس پر اپنا فضل اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مومن سے پوچھے گا کہ کیا تم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام تر گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس مومن کے ہر ایک گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہر ایک گناہ کا اقرار کرتا جائے گا۔ اس وقت وہ مومن یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور مجھے ضرور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور آج بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ میرے دوستو، اس طرح جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد میزان سجایا جائے گا اور تمام لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے نامہ اعمال کی گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔
اس کے بعد جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی رہے گا اور جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی رہے گا، اور یہ وہ زندگی ہوگی کہ جس کے اندر کبھی کسی کو موت نہ آئے گی۔